بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ایک نوجوان شادی کی پہلی رات جب دیر تک گھر واپس نہیں آیا تو اس کی بوڑھی ماں کو فکر ہونے لگی اور بار بار دروازے کو دیکھتی کہ بیٹا کب گھر واپس آئے گا۔ ماں کی خواہش تھی کہ میں، نئی نویلی دلہن اور بیٹا اکٹھے کھانا کھائیں۔ جتنی دیر ہوتی جاتی ماں کی پریشانی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا۔ سردی کا موسم تھا اور ماں کی عمر بھی زیادہ تھی۔ ماں کی سردی جب حد سے بڑھ جاتی تو 5 منٹ کے لیے کمرے میں جاتی اور سو جاتی تھی۔ ایک دفعہ جب ماں کمرے میں چلی گئی اور اس کی آنکھ لگ گئی تو اس کا بیٹا گھر واپس آیا اور آتے ہوئے بازار سے اچھا کھانا بھی لے کر آیا، اور اس کھانا لانے کی وجہ سے اس کا بیٹا لیٹ بھی ہو گیا تھا۔ بیٹا سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں بازار سے آپ کے لیے اچھا کھانا لایا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کی ماں نے بھی روٹی نہیں کھائی۔ میں ماں کو بلاتی ہوں تاکہ ساتھ بیٹھ کر ہم تینوں کھانا کھا سکیں اور ان کو یہ معلوم بھی ہو جائے کہ ان کا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے۔ بیٹے نے کہا کہ چھوڑو ماں کو، ہم دونوں کھانا کھا کر پھر ماں کو بھی دے دیں گے اور بتا بھی دیں گے کہ میں گھر واپس آ گیا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، اگر آپ آج کچھ ہیں تو وہ صرف اور صرف اپنی ماں ہی کی وجہ سے ہیں، اور میں اگر آپ کی بیوی ہوں تو یہ بھی صرف آپ کی ماں کی ہی وجہ سے ہوں۔ بہرحال بیٹے کا اصرار تھا کہ پہلے کھانا ہم دونوں کھا لیں پھر ماں کو بھی دے دیں گے۔ بیوی نے جب یہ دیکھا کہ یہ انسان نما جانور کسی صورت بھی یہ مان نہیں پا رہا کہ وہ اپنی ماں کو بھی ساتھ بلا کر کھانا کھائے، تو بیوی نے اور زیادہ ضد کرنی شروع کر دی کہ پہلے ماں کو بھی ساتھ بلائیں پھر کھانا کھائیں گے۔ اسی دوران اس کے شوہر نے اس عورت کو یہ دھمکی دی کہ اگر کھانا شروع کرنا ہے تو شروع کرو، ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ جب بیوی نے طلاق کے متعلق سنا تو وہ حیران اور پریشان ہو گئی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد فوراً مان گئی کہ آپ مجھے طلاق دے دو، میں جانور نما انسان کے ساتھ کسی صورت بھی نہیں رہ سکتی۔ اسی دوران ماں باہر دروازے کے پاس کھڑی تھی اور بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ ماں نے جب کمرے سے دلہا اور دلہن کی شور کی آوازیں سنی تو حیران ہو گئی کہ بیٹا کب گھر واپس آیا اور یہ شور کیوں ہے۔ بہرحال جب ماں کمرے کے قریب پہنچ رہی تھی تو دونوں میاں بیوی کے راستے الگ الگ ہو چکے تھے۔ جب اس کی ماں کو طلاق کے متعلق پتہ چلا تو اس کی ماں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بیوی نے بھی طلاق کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر جا کر کچھ عرصے بعد دوسری شادی کر لی، اور اسی طرح اس بوڑھی ماں کے بیٹے نے بھی کچھ عرصے بعد دوسری شادی کر لی۔ 30-35 سال کے بعد جب یہ عورت اپنے 5 فرما بردار، بہت مالدار لیکن ماں کے غلاموں کی طرح قافلے کی شکل میں حج کرنے جا رہی تھی، راستے میں اس نے ایک فقیر کو بہت برے حالات میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ جب عورت نے دیکھا تو اپنے بیٹوں کو کہا کہ اس فقیر کو بلاؤ۔ بیٹوں نے فقیر کو بلایا۔ عورت نے جب قریب سے دیکھا تو خود جا کے فقیر کو کان میں کہا کہ کیا ماجرا ہے، آپ بھیک مانگتے ہیں؟ فقیر نے کہا کہ ساری عمر بہت پیسہ کمایا، بہت مال بنایا، اب جب بوڑھا ہو گیا ہوں تو بیٹوں نے گھر سے ہی نکال دیا ہے اور اب مزدوری بھی نہیں کر سکتا تو مجبور ہو کر بھیک مانگ رہا ہوں۔ عورت نے کہا کہ میں آپ کی پہلی بیوی ہوں اور آپ کو آپ کے عمل کی سزا مل گئی اور مجھے میرے عمل کی جزا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو لوگ خود ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا کہا مانتے ہیں اور ان کے ہر حکم پر اپنی ساری زندگیاں نچھاور کر دیتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو زندگی میں بہت ساری کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی فکر، خدمت اور ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔